یہ آہٹ ہے کس کی؟ کہانی کا آغاز ہوتا ہے گاؤں کے ایک غریب سے گھر سے، جہاں ایک لکڑہارا رہتا ہے اور اس کی بیوی اور 2 بچے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی بہت ہی زیادہ لالچی ہوتے ہیں۔ ارے او چنٹو کی ماں، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بنانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے صرف چاول ابالے ہیں، لے کے آتی ہوں ابھی۔ جاؤ گے نا تو کچھ لے آنا۔ ہاں آتے ہوئے لے آؤں گا، جو بھی بنایا ہے لے آؤ، پھر میں جاتا ہوں جنگل لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ ہاں لا رہی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد لکڑہارا جنگل کی طرف جانے لگتا ہے۔ جیسے کہ لکڑہارا بہت لالچی ہوتا ہے، اس لیے وہ دل میں سوچتا ہے کہ اگر میں ایسے ہی لکڑیاں کاٹتا رہا تو میرے حالات تو کبھی بہتر نہیں ہوں گے۔ کاش میں جنگل میں جاؤں اور لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک درخت سے پیسے مل جائیں، کتنا مزہ آ جائے، میں تو امیر ہو جاؤں گا۔ یا راستے میں جاتے جاتے مجھے خزانہ مل جائے اور وہ خزانہ میں گھر لے جاؤں اور امیر ہو جاؤں، پھر تو میں اپنے گاؤں کے ٹھاکر سے بھی زیادہ امیر ہو جاؤں گا، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا۔ اتنے میں لکڑہارے کا پاؤں ایک پتھر سے لگتا ہے کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتا ہے اور وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آ جاتا ہے اور پھر جنگل کی طرف جانے لگتا ہے۔ جب وہ جنگل پہنچتا ہے اور درخت کاٹنے لگتا ہے تو اسے کسی کی آواز آتی ہے، بچاؤ بچاؤ، مجھے نکالو یہاں سے، کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ یہ کس کی آواز ہے؟ شاید کوئی مصیبت میں ہے، مجھے اسے بچانا چاہیے۔ لکڑہارا ادھر ادھر گھومتا ہے لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ میں بھی کن چکروں میں پڑ گیا، مجھے کیا، کوئی مصیبت میں ہے، اور ابھی مجھ سے زیادہ خراب حالات کسی کے نہیں ہیں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنا کام کرنے لگتا ہے کہ اسے پھر سے آواز آتی ہے، کوئی ہے تو مجھے بچاؤ، نکالو مجھے یہاں سے، مجھے آزاد کر دو، بچاؤ مجھے۔ لکڑہارے کے دل میں لالچ آتی ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بہت مصیبت میں ہے، اسے بچاتا ہوں تو اسے اس کی جان بچانے کے بدلے اس کے مال مانگوں گا تو وہ مجھے اپنا مال دے دے گا، اپنی جان سے زیادہ عزیز تھوڑا ہی ہوگا اسے مال، ہاں یہ صحیح رہے گا۔ اب لکڑہارا ادھر ادھر اس آواز کا پیچھا کرتے جاتا ہے اور وہ آواز ایک درخت کی ڈال میں ایک بوتل سے آتی ہے۔ یہ کیا، آواز تو اس بوتل سے آ رہی ہے، شاید میرا وہم ہے، راستے میں بھی یہی خزانے کے بارے میں سوچ رہا تھا نا، شاید اسی لیے یہ میرا وہم ہے۔ یہ کہہ کر لکڑہارا اس بوتل کو نیچے پھینک دیتا ہے اور وہ بوتل نیچے گرتے ہی اس میں سے ایک جن نکلتا ہے اور کہتا ہے، میں آزاد ہو گیا، میں اس بوتل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا۔ لکڑہارا یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے اسے آزاد کیا اور سنا ہے کہ جن کو جو آزاد کرتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہے میں بھی اس کا آقا بن گیا۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا، میں کئی سالوں سے ایک بوتل میں قید ہوں، مجھے بہت بھوک بھی لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ ہاں تو میں تمہیں دوں گا کھانے کے لیے بھی، آج سے تم میرے غلام جو ہو۔ غلام، اور میں وہ بھی تمہارا؟ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تمہیں آزاد کیا ہے، تمہاری جان بچائی ہے، اس جان پہ صرف میرا حق ہے۔
یہ بات تو تم نے صحیح کہی ہے کہ تم نے مجھے آزاد کیا ہے، لیکن میں کسی کا غلام نہیں ہو سکتا، اس لیے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے مجھے آزاد کرنے کے بدلے میں؟ تو ٹھیک ہے، مجھے بہت ساری دولت چاہیے جس سے میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں۔ یہ میں نہیں کر سکتا۔ ہاں، اپنے جادو سے میں تمہیں یہاں زیادہ سے زیادہ لکڑیاں کاٹ کر دے دیتا ہوں، تم انہیں بیچ کے پیسے لے لینا۔ میں نے جیسا بولا ہے مجھے وہی چاہیے، یہاں سے میں لکڑیاں لے کے جاؤں گا، پھر بیچوں گا، پھر پیسے ملیں گے مجھے۔ یہ سب نہیں چاہیے مجھے، صرف ڈھیر ساری دولت چاہیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں دولت دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا مطلب؟ کیسی شرط ہے؟ میں تمہیں دولت دوں گا، لیکن تمہیں مجھے کھانے کے لیے بچے لا کے دینے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ تم بچے کھاؤ گے پھر دولت دو گے؟ لیکن میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بچے کہاں سے لاؤں گا؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم یہ سوچ لو، اگر تمہیں دولت چاہیے تو مجھے بچے لا کے دینے ہوں گے۔ اگر تم نے نہ دیے تو میں بھی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تم سوچ لو، اور جب سوچ لینا مجھے آواز دے دینا، سم سم جن آ جاؤ، ایسا کہنے سے میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو جاتا ہے اور لکڑہارا گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ وہ جن بچے کھانے کا کہہ رہا تھا، بچے تو گاؤں میں بہت سے ہیں، لیکن میں بچے کیسے دے سکتا ہوں، وہ بھی صرف دولت کے لیے۔ گھر جا کے چنٹو کی بات سے بات کرتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، پر میں دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اب لکڑہارا گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی کو سب کچھ بتاتا ہے، تو اس کی بیوی کہتی ہے، ہاں تو ٹھیک ہے نا، تم شکر نہیں کر رہے کہ ہمارے دن بدلنے والے ہیں۔ تم اس جن کو بلاؤ اور بولو کہ ہمیں اس کی شرط منظور ہے۔ لیکن ہم بچے کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہر مہینے بچہ چاہیے، اس لیے وہ ہمیں دولت دیتا رہے گا۔ گاؤں میں تھوڑے بچے ہیں، تم بس جن کو بلاؤ اور بولو کہ ہمیں یہ شرط منظور ہے، بچے لانا میرا کام ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں بلاتا ہوں۔ سم سم جن آ جاؤ، سم سم جن آ جاؤ۔ ہا 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 ہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں کسے کھاؤں؟ کیا سوچا ہے پھر؟ ہم نے سوچا ہے کہ ہم تمہیں بچے لا کے دیں گے، اس کے بدلے تم ہمیں امیر بناؤ گے۔ ہاں ٹھیک ہے، کدھر ہے بچہ؟ کدھر ہے؟ دو مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ نہیں، ابھی نہیں لائے، ہم لاتے ہیں، پھر تمہیں بلاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہا 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 ہا، میں کسے کھاؤں؟ میں کسے کھاؤں؟ اب تم بچہ لے کے آؤ، پھر میں جنگل لے کے جاتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لے کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی بیوی گاؤں میں گھومنے لگتی ہے کہ کوئی بچہ اسے مل جائے۔ گھومتے گھومتے وہ دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ سبزی خریدنے میں مصروف ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتی ہے اور ان کا بچہ اٹھا کے گھر لے آتی ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ تمہیں اس سے کیا ہے کہ یہ کس کا ہے؟ تم جاؤ اور جا کے جلدی سے جن کو دو یہ بچہ۔ لکڑہارا وہ بچہ اٹھا کے جنگل کی طرف جانے لگتا ہے اور جہاں اسے جن ملتا ہے وہاں جا کے جن کو بلاتا ہے۔ سم سم جن آ جاؤ، سم سم جن آ جاؤ۔ ہا 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 ہا، تو لے آئے ہو تم بچہ؟ ہاں میں لے آیا ہوں، لیکن پہلے مجھے دولت دو گے۔ ہا 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 ہا، ہاں ہاں رکو۔ جن جادو سے لکڑہارے کو بہت سے سونے کے سکے دیتا ہے اور لکڑہارا بچہ جن کو دے دیتا ہے۔ جن اب بچے کو کھا لیتا ہے اور کہتا ہے، اب اگلے مہینے پھر مجھے بچہ چاہیے، تمہیں تبھی اور دولت ملے گی، یاد ہے نا؟ تم نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، ہم ہر مہینے تمہیں بچہ دے دیں گے۔
लकड़हारा सोने के सिक्के घर ले आता है और उसकी बीवी खुशी से पागल हो जाती है। अरे मेरा सोना, इतने ज्यादा सोने के सिक्के, इसका तो मैं अपने लिए हार भी बनवाऊंगी और चूड़ियां भी। हाँ हाँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि गांव वालों को शक हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम शहर जाओ और ये बेच के आओ और खाने के लिए बहुत सा सामान ले आओ। लकड़हारा शहर जाता है तो सोने के सिक्के बेच के पैसे ले आता है और फिर घर खाने का सामान लेके आता है और उसकी बीवी भी लजीज लजीज खाने बनाती है। ऐसे ही दिन गुजर गए और जिन को दोबारा बच्चा देने का दिन आ गया। अब क्या करना है? आज जिन को बच्चा देना है। हाँ ठीक है ना, ला के दूंगी, मेरी नजर में है एक बच्चा। लकड़हारे की बीवी जाती है और एक और बच्चा ले आती है और लकड़हारा बच्चा जिन के पास ले जाता है और जिन उस बच्चे को भी खा जाता है और लकड़हारे को सोने के सिक्के दे देता है। ऐसे ही 2 और महीने गुजर गए और ये हर महीने बच्चा जिन को देते और वो खा जाता। बच्चे गुम होने लगे थे, जिसकी वजह से गांव के लोगों में खौफ का समा बैठ गया और ना ही वो पकड़ पाए कि उनके बच्चे कैसे गायब हो जाते हैं। अब लोग गांव को छोड़ने लगे और जो इस गांव में थे उनके पास बच्चे न थे और दूसरी जानिब लकड़हारा और उसकी बीवी मजे कर रहे थे। अब गांव में कोई बच्चा नहीं था, इसलिए ये दोनों फिक्र में पड़ गए कि अब बच्चा कहाँ से देंगे। आखिर वो दिन आ गया जब इन्होंने जिन को बच्चा देना था। इस बार तो गांव में कोई बच्चा नहीं मिला। हाँ, मुझे भी नहीं मिला। अब क्या करेंगे? वो जिन अब हमें नहीं छोड़ेगा। इनकी बातों के दरमियान ही जिन आ जाता है और कहता है, अभी तक तुम लोगों ने बुलाया क्यों नहीं मुझे? वो हमारे पास बच्चा नहीं है इस बार। क्या मतलब है बच्चा नहीं है? तुम्हें याद है ना, तुमने वादा किया था कि हर महीने बच्चा दोगे। हाँ हाँ, मैंने वादा किया था, लेकिन इतने बच्चे गायब हो गए कि सब लोग गांव छोड़ के चले गए और जो बचे हैं उनके घर बच्चा नहीं है। पर तुम लोगों ने वादा किया था कि बच्चा दोगे, मुझे कैसे भी करके बच्चा चाहिए। इसी दौरान जिन की नजर लकड़हारे के बच्चों पे पड़ती है और कहता है, ये बच्चा है ना, मैं इनको खाऊंगा। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें कुछ मत कहो, हमें माफ कर दो। हमें और दौलत भी नहीं चाहिए, बस हमारे बच्चों को छोड़ दो। तुम लोगों ने वादा किया था जो कि तुम लोगों ने पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। ये कहकर जिन अपने साथ साथ उनके दोनों बच्चे गायब करके जंगल ले जाता है और उनके बच्चों को खा जाता है। अब लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत रोते हैं और कहते हैं कि काश हम लालच ना करते और आज हमारे बच्चे हमारे साथ होते। हमने जिन जिन के बच्चे चुराए हैं, उनके माँ बाप को भी ऐसे ही दुख हुआ होगा, वो भी ऐसे ही तड़पे होंगे। हाँ बिल्कुल, काश हम अपने हालात में खुश होते, हम लालच ना करते। अब लकड़हारा और उसकी बीवी रो रो के दिन गुजारते और फिर से जिन के आने का दिन आ गया। अब वो जिन हमें नहीं छोड़ेगा, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, हम यहाँ से भाग जाते हैं, जिन शायद हमें ना ढूंढ पाए। अब ये दोनों गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं और रास्ते में ही होते हैं कि जिन उनके सामने आता है। हा 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 हा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ऐसे कहीं नहीं जा सकते। हमें माफ कर दो, अब हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। अब तो तुमने हमारे बच्चे भी खा लिए हैं, हमें माफ कर दो। हमारे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये दोनों रो रो कर जिन से माफी मांगते हैं, लेकिन जिन इन पर रहम नहीं खाता और इन दोनों को भी मार के खा लेता है। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MK स्केरी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।